ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے 3 بچے پیدا کرنے کی بات آج کل ہندو یا ہندوتوا ذہنیت کے حامل لوگوں کو بچے زیادہ پیدا کرنے کی فکر لگ گئی ہے۔ وجوہات اندرونی سطح پر کیا ہے پتہ نہیں ہے، لیکن جس طرح سے مسلمانوں کی بڑھتی آبادی سے ڈرنے یا ڈرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، شاید اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ اس طرح کی خبریں جب آتی ہیں تو سوشل میڈیا میں کچھ لوگ اسی طرح کی تبصرے کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، وشو ہندو پریشد کے مرکزی رہنمائی بورڈ نے 24 جنوری کو مہاکمبھ میلے کے احاطے میں منعقدہ ایک میٹنگ میں، جس میں ان کے بقول ملک کے بڑے ممتاز سنت وغیرہ وہاں پر شرکت کی تھی، اس ملاقات کے بعد وہاں موجود سنتوں نے کہا کہ سینٹرل گائیڈنس بورڈ کے سنتوں نے دنیا بھر کے ہندو سماج کی مذہبی، سماجی، ثقافتی ضروریات، چیلنجوں اور بحرانوں پر بڑا غور کیا اور غور کرنے کے بعد رہنمائی کرنے کی کوشش کی، اور اس اجلاس میں کچھ فیصلے لیے گئے، اور اس فیصلوں کے مطابق ملک بھر میں ہندو مندروں کو حکومتی کنٹرول سے آزاد کرانے کے لیے آگاہی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا گیا۔ یعنی کہ جتنے بھی مندر ہیں، بہت سارے مندر تو ٹرسٹ اور سوسائٹی کے ماتحت میں چلتے ہیں، لیکن اکثریت پر جو ہے حکومت کا کنٹرول ہے، یعنی حساب کتاب بہت ساری چیزیں، اس کو ختم کیا جائے، اور ختم کرنے کے لیے ایک آگاہی مہم شروع کی جائے، اس کا فیصلہ ہوا۔ اور یہ مہم آندھرا پردیش کے وجے واڑہ میں ایک بڑے اجتماع سے شروع ہوئی۔ سنتوں نے کہا کہ تمام مندروں کو سرکاری کنٹرول سے آزاد کیا جائے، حکومتی کنٹرول قائم کرنے والے قوانین کو ہٹایا جائے، اور مندروں کا انتظام وفادار عقیدت مندوں کے حوالے کیا جائے۔ دوسرے فیصلے میں کہا گیا کہ معاشرے میں شرح پیدائش میں کمی کی بڑی وجہ آبادی میں عدم توازن ہے۔ گائیڈنس بورڈ نے فیصلہ کیا کہ ہندو خاندانوں میں کم از کم 3 بچے پیدا ہونے چاہیے تاکہ آبادی متوازن رہے۔ تیسرے فیصلے میں کہا گیا کہ وقف بورڈ کے منمانی اور لامحدود اختیارات پر قابو پانے کے قانون میں ترمیم کا بھی خیر مقدم کیا گیا، اور کہا گیا کہ اس قانون کو منظور کیا جائے۔ گائیڈنس بورڈ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ 1984 کی دھرم سنسد کے بعد سے سنت سماج، ہندو سماج، وشو ہندو پریشد، سنگھ ایودھیا، متھورا اور کاشی میں تینوں مندروں کے حصول کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ 5ویں فیصلے میں سنتوں نے سماج سے سماجی ہم آہنگی، ماحولیات کے تحفظ، خاندانی روشن خیالی کے ذریعے ہندو اقدار کے فروغ اور قومی کردار کے نشو و نما کے لیے آگے آنے کو کہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبے فیصلے لیے گئے یا جو کچھ بھی ہوا، لیکن 3 بچے پیدا کرنا اور پھر جو ہے وقف ترمیمی بل کے لیے جو حمایت ان کی طرف سے ہوئی ہے، اس کو لے کر کے لوگ الگ الگ تبصرے کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، ممبئی ہائی کورٹ کا بھی ایک فیصلہ آیا جمعرات کو، کہا کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کسی بھی مذہب کا لازمی پہلو نہیں، اگر اس کے لیے اجازت نہیں جائے تو کسی بنیادی حق کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ عدالت نے مشاہدہ جاگو نہرو نگر ریزیڈنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن بمقابلہ پولیس کمشنر کیس میں کیا ہے۔ بار اینڈ بینچ کے مطابق ممبئی ہائی کورٹ نے کہا، شور صحت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اگر اسے لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کے حقوق کسی بھی طرح متاثر ہوں گے۔ ایسی اجازت دینے سے انکار کر کے آئین ہند کے آرٹیکل 19 یا 25 کے تحت حقوق کی بالکل خلاف ورزی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے پیدا ہوا کیونکہ مہاراشٹرا کی بہت سی مساجد سے لاؤڈ اسپیکر ہٹانے کے لیے کہا گیا تھا یا حکومت کی طرف سے ان کو آواز کم کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔
اس کے بعد مندروں میں بجنے والے لاؤڈ اسپیکر پر بھی اعتراضات اٹھائے گئے کہ اگر مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے تو پھر مندروں میں لگے لاؤڈ اسپیکر سے کوئی مسئلہ کیوں نہیں ہو رہا۔ معاملہ عدالت تک پہنچ گیا۔ دو تنظیموں نے شور کی آلودگی کے اصولوں کا حوالہ دیتے ہوئے ممبئی کے کرلا اور چونا بھٹی علاقوں میں متعدد مساجد اور مدارس کے خلاف FIR درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ درخواست گزاروں کا دعویٰ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر سے اذان اور مذہبی خطبات کی وجہ سے محلے کا امن خراب ہو رہا ہے۔ شور کی سطح مقررہ حد سے زیادہ ہے، پولیس کچھ نہیں کر رہی، جس کے جواب میں عدالت نے FIR درج کرنے کا حکم دینے سے انکار کیا، لیکن عدالت نے مذہبی مقامات پر استعمال ہونے والے لاؤڈ اسپیکر کے ڈسیبل لیول کو کنٹرول کرنے پر اصرار کیا۔ عدالت نے اپنے حکم میں مسجد مدرسہ جیسے الفاظ کا استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر مذہب کے مذہبی مقامات کے لاؤڈ اسپیکر سے نکلنے والی آواز کی سطح کو کم کیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ ریاست کے تمام مذہبی اداروں کو لاؤڈ اسپیکر، وائس ایمپلیفائر، پبلک ایڈریس سسٹم سے لیس ہونا چاہیے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، کس طرح سے لاؤڈ اسپیکر کا معاملہ اس وقت دن بدن بڑھتا جا رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں، لیکن عدالت نے یہاں صاف طور پر واضح طور پر کہا کہ لاؤڈ اسپیکر کا معاملہ کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، البتہ اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے ہر مذہب کو جو ہے اس کی آواز کم کرنی چاہیے۔ ناظرین گرامی، اتر کاشی میں پھر زلزلے کے جھٹکے لگے ہیں۔ آج ہفتے کی صبح 5:48 پر زلزلے کا ہلکا سا جھٹکا محسوس کیا گیا۔ زلزلے کا مرکز تحصیل ڈونڈا کے گاؤں کھرکوٹ اور بھرن گاؤں کے وسط جنگلی علاقے میں تھا۔ کل جمعہ کو بھی یہاں پر 3 جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ ناظرین گرامی، کل سے لے کر آج صبح تک لگاتار آنے والے 4 جھٹکوں سے یہاں کے عوام بڑے خوفزدہ نظر آ رہے ہیں، اپنی حفاظت کو لے کر کافی فکر مند ہیں۔ انتظامیہ نے بھی آفات انتظامیہ نظام کو الرٹ کر دیا ہے۔ فی الحال زلزلے سے کسی طرح کے نقصان کی اطلاعات نہیں ہیں، لیکن بار بار کے جھٹکوں سے یہاں کی رہائشی بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سعودی عرب سے ٹرمپ بڑا خوش نظر آ رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں کس طرح سے سعودی عرب میں اور امریکہ میں دوریاں پیدا ہوئی تھی آپ جانتے ہیں۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان جو $600 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا جیسے ہی بیان دے دیا تو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان امریکہ کی نظر میں اور بالخصوص امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی نظر میں ایک عظیم آدمی بن گئے ہیں، اور اس کا بیان بھی انہوں نے دیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ سعودی عرب اور اوپیک تنظیم سے تیل کی قیمت کم کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ اس سے قبل سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ٹیلی فون پر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا تھا۔ کسی بھی غیر ملکی قائد کی جانب سے ٹرمپ کو موصول ہونے والی پہلی کال تھی۔ دونوں شخصیات نے مشرق وسطیٰ میں سلامتی اور امن و استحکام مضبوط بنانے کے لیے سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان کی صورتوں پر بات چیت کی ہے۔ اس کے علاوہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 2 خصوصی تعاون، مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کی مضبوطی کے طریقہ کار پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اسی کے چلتے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ڈیووس کانفرنس میں خطاب کے دوران سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو ایک عظیم آدمی کہتے ہوئے جو $600 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، اس کا بدلہ تعریف کرتے ہوئے دیا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر امریکہ سے غیر قانونی تارکین وطن کا انخلا بھی شروع ہو چکا ہے۔ فوجی طیاروں میں سرحد پار لے جایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے حلف اٹھانے کے فوری بعد جن ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کیے تھے ان میں غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ سے نکالنے کا حکم بھی شامل تھا۔ اب انتظامیہ نے اپنے نئے صدر کے اس حکم کو نافذ کر دیا ہے۔ امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کی شناخت کی جا رہی ہے، انہیں پکڑا جا رہا ہے اور پھر امریکی سرحد سے باہر چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی وعدوں میں امریکہ میں غیر قانونی دراندازی کا معاملہ زور و شوروں سے اٹھایا تھا۔ اپنی پوری مہم کے دوران وہ یہ بات دہراتے رہے کہ صدر بنتے ہی وہ غیر قانونی تارکین وطن کو امریکی سرحد سے باہر بھیج دیں گے۔ اب جبکہ ان کے فیصلے پر عمل درآمد ہو رہا ہے، وائٹ ہاؤس نے تصویر کے ساتھ اپنی پوسٹ میں لکھا، وعدے کیے گئے، وعدے وفا کیے گئے۔ پوسٹ میں لکھا ہے کہ حسب وعدے کے مطابق صدر ٹرمپ نے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ جو بھی غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوگا اسے سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔
ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں ظالم دہشت گرد صہیونی درندے جہنمی کتوں کی جانب سے کتنے بچوں کو شہید کیا گیا؟ مختلف حوالہ جات سے ملنے والی خبریں اور اونروا کی جانب سے شیئر کی جانے والی تازہ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی جو ریلیف اینڈ ورک ایجنسی ہے اونروا نے غزہ پٹی میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کے بچوں کی تعداد کا اعلان کیا۔ غزہ پٹی پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں گزشتہ 15 مہینوں میں 14,500 بچے شہید ہوئے ہیں۔ اونروا کے بیان کے مطابق غزہ میں 17,000 سے زیادہ بچے یتیم ہوئے ہیں، جبکہ 88% اسکولوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اونروا نے اعلان کیا کہ غزہ میں جنگ کے باعث کم سے کم 19 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے، پناہ گاہوں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورک ایجنسی نے مزید کہا کہ غزہ میں بنیادی ڈھانچوں کی تعمیر نو، زندگی معمول پر آنے اور نفسیاتی علاج و معالجے میں برسوں کا وقت لگے گا۔ دوسری جانب غزہ پٹی میں فلسطینی وزارت صحت نے اپنے تازہ ترین بیان میں غزہ کے شہداء کی تعداد 47,283 اعلان کیا ہے۔ یہ آفیشیلی ریکارڈ ہے، لیکن حقیقی تعداد شہداء کی بہت ہی زیادہ ہے۔ ناظرین گرامی، ظالم دہشت گرد اسرائیل کو اس مرتبہ جو تاریخی شکست ہوئی ہے، وہ خود ان کے اخبارات اس بات کو مان رہے ہیں اور اس پر مختلف قسم کے تبصرے کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے سب سے بڑے اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے ایک خبر شائع کیا۔ اس کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کو اپنی تاریخ میں پہلی بار شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ بندی معاہدے کو صہیونی ملک کی شرمناک شکست اور حماس کی شاندار جیت قرار دی جا رہی ہے اسرائیل کے اخبارات میں، اور سب سے بڑے اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے اس کی ساری رپورٹ پیش کر دی۔ اس کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 16 برس سے اسرائیل اپنے دفاع کے لیے ایک کے بعد دیگرے جنگیں لڑنے پر مجبور ہے۔ اس نے 1948، 1967، 1973 کی جنگیں جیتی تھی، پھر اس نے 2006 میں حزب اللہ سے مقابلہ بھی کر لیا تھا، تاہم اب معاملہ مختلف ہو چکا ہے۔ اسرائیل نے حال ہی میں حماس کے ساتھ جو امن معاہدہ کیا، وہ واضح طور پر حماس کی جیت ہے اور اسرائیل کی شکست ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ غزہ میں لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ خوشیاں کیوں منا رہے ہیں؟ غزہ والوں کی خوشیاں منانے کا سبب یہ ہے کہ مزاحمت کاروں نے اسرائیل کو ہرا دیا۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق حالیہ جنگ سے حماس نے بے شمار کامیابیاں حاصل کی۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جا سکتا ہے یہ جنگ حماس نے جیت لی۔ دوسری طرف صہیونی حکومت کی داخلی سلامتی کونسل کے سابق سربراہ گیورا آئلینڈ نے اپنے بیان میں اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل کو غزہ جنگ میں شکست ہوئی اور جنگ بندی کا معاہدہ حماس کی پیش رفت میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ اسرائیل کو غزہ کی جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ حماس نے واضح فتح حاصل کی۔ سابق صہیونی عہدیدار نے کہا کہ جنگ اسرائیل کے لیے ایک بڑی شکست ہے، کیونکہ حماس نہ صرف اسرائیل کے مقاصد کے حصول میں حائل ہے، بلکہ اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں کامیاب رہی، جن میں سے ایک اقتدار میں رہنا شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی معاہدہ حماس کو اپنی طاقت اور صلاحیتوں کو دوبارہ مضبوط ہونے سے نہیں روکتا، بلکہ انہیں آگے بڑھا سکتا ہے۔ اگر حماس مضبوط ہوتی ہے اور اسرائیل اس کے خلاف کارروائی کرتا ہے، تو یہ اسرائیل ہوگا جس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ حقائق ہیں جو اس وقت غزہ کی پٹی میں جس طرح کی بھی مختلف مناظر آ رہے ہیں، لیکن حماس کی جو جیت تھی، جو فتح تھی، وہ فتح کو اس وقت دشمن اور اس کے اخبارات بھی مان کر کے بڑے پیمانے پر سرخیاں بھی دے رہے ہیں۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر
کچل دیتا ہے فتنوں کو